رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی وجہ سے، بعض نے اس کو حال بھی تصور کیا، یعنی اس حال میں کہ وہ ایمان کی حال میں ہوتا ہے، اور بعض نے اس کو مفعول لاجلہ ہی تصور کیا ہے یا اس کو قرار دیا ہے، یعنی وہ شخص، کوئی بھی شخص رمضان کے روزے ایمان کی وجہ سے رکھتا ہے، یعنی اس کا روزے رکھنے کا جو مقصد ہے، جو ڈرائیونگ فیکٹر ہے، جو روزے پر اس کو بھارنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ وہ ایمان ہے اس رب پر کہ جس رب نے اسے روزے کا حکم دیا ہے، روزہ اس پر فرض کیا ہے، حلال چیزوں کو محدود وقت کے لیے اسے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وہی رب ہے کہ جس کا اس پر ایمان ہے کہ جو رمضان کے علاوہ بھی وہی رب ہے، رمضان کے علاوہ بھی وہی رب ہے کہ جو اسے حرام چیزوں سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ رمضان کا رب بھی وہی ہے، رمضان کے علاوہ رب بھی وہی ہے، لہٰذا اس رب پر ایمان کی وجہ سے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ جو وہ حکم دے اس کو بجا لایا جائے، اور جس سے وہ رکنے کا کہے اس سے رک جایا جائے، تو یہ ایمان ہے۔ تو لہٰذا معنی کیا ہے؟ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس حال میں کہ مومن ہوتا ہے اور اس کا ایمان اس کو یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزے کا، وہ روزہ نہ رکھے، تو اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے وہ شخص روزہ رکھتا ہے، واحتساباً، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگاتے ہوئے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ دو باتیں عرض کی، تو روزے کی فرضیت کا اقرار، وہ فرضیت جو اللہ تعالیٰ نے، جس پر اس کا ایمان ہے، اور پھر ثواب کی امید لگاتے ہوئے۔ ثواب کی امید کب ہوگی؟ جب مجھے اس ثواب کی ضرورت ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو جو ثواب کا وعدہ کیا ہے، جو اجر و ثواب کا اس دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے، اس کی طرف رغبت ہوگی، اس کی طرف ڈیسپریٹنس ہوگی، یعنی آپ ڈیسپریٹلی اس ثواب کو چاہتے ہوں گے، طلب کرتے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ بس میں نے روزے رکھ لیے یار، اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ اچھی چیز ہو بھی جاتی ہے، لوگ بھی رکھتے ہیں، اس نیت سے نہیں، بلکہ آپ ڈیسپریٹ ہیں کہ اللہ، جو تو نے مجھے روزے کے ثواب اور اجر کا وعدہ کیا ہے، میں اس کو متلاشی ہوں، میں اس کا حاجت مند ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں، مجھے ضرورت ہے، مجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ یہ وہی نیکی ہے کہ جس کو لے کے انسان آخرت میں ترسے گا، یعنی وہ نیکی کو تلاش کرے گا، ایک نیکی کہیں سے مل جائے، ایک نیکی ہی، یاد رکھیے گا، ایک نیکی ہی انسان کا ہو سکتا ہے فیصلہ کر لے کہ جو وہ ایک نیکی اس کی برائیوں اور گناہوں پر بھاری ہو جائے۔ لہٰذا کسی بھی نیکی کو انسان کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے۔ بہرحال ثواب کی امید لگانا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ثواب معلوم ہوگا تو امید لگے گی نا۔ ثواب کیا ہے روزے دار کا، یا روزے کا ثواب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہر ابن آدم کا عمل 10 سے لے کر 700 تک اسے اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ من اجلی او لاجلی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے نے جو روزہ رکھا ہے یہ میرے لیے ہے، چاہتا تو توڑ سکتا تھا، کیونکہ اہل علم فرماتے ہیں منافق روزہ رکھ نہیں سکتا، کیونکہ روزے میں لا محالہ ایسا وقت آتا ہے ضرور کہ جہاں پر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو اور اللہ کے لیے نہ رکھا ہو تو انسان روزہ توڑ سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، کچھ کھا پی سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان روزہ مکمل کرتا ہے
یہ خالص اللہ کے لیے رکھا ہے نا اس نے، یہی فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں ہی دوں گا، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ کیا اجر ہے؟ اللہ عالم۔ لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ روزہ ایک صبر کی عبادت ہے جس میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں: اللہ کی اطاعت پر صبر، گناہوں سے رکنے پر صبر، اور جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا۔ یہ تینوں اقسام روزے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس میں انسان نے گناہوں سے رکنا ہے، جھوٹ سے رکنا ہے، غیبتوں سے رکنا ہے، اور بھی چیزوں سے رکنا ہے، تو گناہوں سے رکنے پر صبر۔ اسی طرح اس روزے کی وجہ سے جو بھوک اور پیاس کی تکلیف انسان پر آتی ہے اس پر بھی صبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے صابرین کا اجر جو قرآن میں ذکر کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بس صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے، حساب ہی نہیں ہے کوئی۔ یعنی باقی نیکیوں کا تو حساب ہے نا، 10 سے لے کر کم سے کم 10 سے لے کر 700 تک بندے کو اس کے اعمال کا اس کی جزا ملتی ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس نے کھانا پینا اپنی شہوت کو خالص میرے لیے چھوڑا ہے، بس اب اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ بعض اہل علم کا یہ بھی معنی کرتے ہیں کہ کل کو جب قیامت والے دن آئے گا بندہ نیکیاں لے کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور لیکن اس کو گالی دی ہوگی، اس کو تھپڑ مارا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی، اس کا حق مارا ہوگا، سارے مظلومین آگے لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں ان کو دے دے گا، اس کے عمرے ان کو دے دے، مظلومین کو دے دے گا، اس کے صدقات خیرات مظلومین کو دے دے گا۔ روزے کی باری آئے گی تو نہیں، روزہ تو میرے لیے تھا، روزے کا ثواب کسی کو نہیں، روزہ اس کو جنت میں داخل کروا کے جائے گا۔ لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مفلس کون ہے، اس حدیث میں آتا ہے، اس میں روزے کا بھی ذکر ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ انسان بہت ہی بڑا ظالم ہے کہ روزہ بھی اس کو نہ بچا سکا، روزہ بھی اس کے کام نہ آ سکا، روزہ بھی اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکا، تو پھر واقعی یہ بربادی اور یہ نالائکی ہے۔ لہٰذا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ عالم، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ اجر و ثواب بہت ہی نیکسٹ لیول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں۔ جیسے کہ جب کوئی بہت نیکسٹ لیول چیز ہوتی ہے نا، تو اس کو زبان سے نہیں بتایا جا سکتا، بس یوں کہا جا سکتا ہے کہ تیری سوچ سے بہت اوپر ہے، تو اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، تو اس کو پرسیو نہیں کر سکتا، تیری سوچ سے بہت اوپر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو ڈسکرائب کیا نا، فرمایا، حدیث میں آتا ہے، اعددت لعبادی، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ جنت تیار کی ہے، وہ چیز تیار کی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال بھی آیا۔ نیکسٹ لیول ہے، لیول ہی نہیں ہے اس کا، مطلب تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو روزہ یہ ہے، اس کی تو اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پر امید ہو کہ اللہ صرف تجھ سے اجر و ثواب چاہیے، یہ بھوک، یہ پیاس، سب کچھ کنٹرول، یہ صبر خالص تیرے لیے ہے، تجھی سے چاہیے اجر و ثواب، اور اس اجر و ثواب کا میں طلبگار ہوں، متلاشی ہوں، ڈیسپریٹ ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔